اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ابتداءً باپا جان کے مدنی پھولوں کی کچھ جھلکیاں۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جوئے کی خاطر لوگ بیٹیوں تک کو بیچ دیتے ہیں۔ جوا ایک لعنت۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری نے کی دعائے مغفرت۔ رضوان مدنی کے والد کا انتقال۔ اس پہ ہے نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ اور ابتداءً شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایک نیا گلدستہ لیے حاضر ہیں۔ آپ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجئے۔ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں وَلَا دِينَ لِمَن لَا أَدَبَ لَهُ، یعنی جو بادب نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بادب بانسی کے مقولے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی دینی کتابوں وغیرہ کی تعظیم کرنی چاہیے، اونچی جگہ پر رکھیے، دوران مطالعہ بھی ان کا تقدس برقرار رکھیے۔ کتابیں اوپر تلے رکھنے کی حاجت ہو تو ترتیب یوں ہونی چاہیے، سب سے پہلے قرآن عظیم، اس کے نیچے تفاسیر، پھر کتب حدیث، پھر کتب فقہ، پھر دیگر کتب۔ کتاب کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، جیسے بعض لوگ کپڑا رکھ دیتے ہیں، چادر ڈال دیتے ہیں، بلا ضرورت ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو کتاب پر رکھی جاتی ہیں، یہ نہیں، یہ ادب کے خلاف۔ گزشتہ رات مدنی چینل کا ہوا ایک بھرپور سلسلہ، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ موضوع تھا جوا۔ نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھول دیے۔ اس کی نحوست سے کیا آگاہ۔ مختصراً مدنی پھولوں کی جانب آپ بھی چلیے۔ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کی خبریں ہمیں ملیں کہ جس سے یہ احساس مزید بڑھا کہ جوئے کی تباہ کاریاں ہمارے معاشرے میں شب و روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جوئے سے کس قدر ہمارے معاملات تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ ایک جواری شوہر نے اپنی بیوی کو ہی داؤ پہ لگا دیا، 15,000 روپے کے جوئے کے لیے اس سے اپنی بیوی داؤ پہ لگا دی۔ خبریں دکھاتا ہوں کہ جوا کس تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آئیے کچھ خبریں دیکھتے ہیں۔ جواری 10 سالہ بیٹی ہار گیا، بوڑھے چودھری سے زبردستی نکاح۔ جواری باپ 15 سال کی بیٹی کو جوئے میں ہار گیا۔ جام شورو، جواری اپنی 4 بچیوں سمیت گھر جوئے میں ہار گیا۔
لاڑکانہ جواری باپ 5 بیٹیوں کو داؤ پر لگا کر ہار گیا۔ تیری بیوی میری ہار گیا تو یہ نہیں بولتا کہ تیری بیوی لا کر دے، معاذ اللہ یہ بھی چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ بے غیرت انسان جا کر گھر پر اس کی بیوی لینے چلا جاتا ہے کہ میں تجھے جوئے میں جیتا ہوں، چل میرے ساتھ۔ کتنے ممالک ہیں جن کی فٹ پاتھ جوئے کے لیے وقف ہیں، ہاں فٹ پاتھوں پر جوئے۔ اچھا پھر ان میں کوئی تمیز نہیں ہے، ان میں 30 سال 25 سال 20 سال 18 سال 60 سال 70 سال بالکل وہ موت بالکل بس آئی گئی، اتنا بڑا آدمی ہے، بالکل یوں ہل رہا ہوگا، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی جوا کھیل رہا ہوگا، پورے بدن میں ریشہ دار پھر بھی جوا کھیل رہا ہوگا۔ چل اس بال کے اوپر یہ ہوگا، چل لگی نہیں یار اس فٹ بال کی اس کی کے اوپر یہ ہوگا، لگی یہ لگی تیری میری لگی تیری، اس میں جو لگتی ہے نا وہ بس لگتی ہے، تیری بھی لگتی ہے میری بھی لگتی ہے، ایسی لگتی ہے کہ آگ لگتی ہے، آگ ایسی لگتی ہے کہ قتل ہو جاتے ہیں، لگی تیری میری۔ بات بات پر جوا، بات بات پر جوا۔ 8 آنے کی آمدنی ہوتی ہے، 1 روپے کا جوا کھیلتے ہیں۔ آپ کو سا لگے گا کہ یار یہ ہر بار آتا ہے ہم کو بولتا ہے کہ یار اپنا کردار ادا کرو، کیا کرے۔ آپ آ جاؤ نا ماحول کے اندر، مل جائیں اسلامی بھائیوں کے ساتھ۔ شروع میں آپ کو لگے گا کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن جب آپ کرنے پر آؤ گے نا پھر آپ دیکھو گے آپ کیا کر سکتے ہو۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد رضوان مدنی کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب کے ایصال ثواب کے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی مفتی ابو صالح محمد قاسم اتاری مدت ذلہ العالی نے دعا کروائی، جبکہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے شرکت فرمائی۔ ملاحظہ کیجئے۔ کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت، خدا کوئے یار میں بدکار کو دے موت، خدا کوئے یار میں۔ امام و خطیب مفتی غلام محمد چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ DHA خیابان سحر باب المدینہ کراچی پاکستان نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات دیے اس وقت جب سنتوں بھرے اجتماع کا ڈیفنس میں انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول دیے۔ پر بہار و پر رونق مناظر کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں خیابان سحر، اس امید پر کہ ایک نئی سحر نیکیوں بھری جلد طلوع ہو۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سوچ سنیے، ملک یمن میں ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ایک بچی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی مچھلی پکڑتا اپنی بیٹی کو دے دیتا، وہ بیٹی کیا کرتی، مچھلی اٹھاتی اور دوبارہ پانی میں ڈال دیتی۔ وہ مچھلی پکڑتا ٹوکری میں ڈالتا جاتا، بچی جو ہے وہ ٹوکری سے اٹھا کے واپس پانی میں ڈالتی جاتی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ شکار سے فارغ ہوا کہ بیٹا مچھلیاں کہاں ہیں؟ کہ ابا وہ تو ساری پانی میں ڈال دی۔ ارے اتنی محنت کی واپس پانی میں ڈال دی؟ کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ مچھلی جو بھی جال میں پھنستی ہے وہی ہوتی ہے جو غافل ہوتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ بابا جان میں نے اس لیے مچھلیاں پانی میں ڈال دی کہ کہیں غافل مچھلیوں کی خوراک کرنے کی وجہ سے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں۔ یہ بات سنی تو والد پر گریہ طاری ہو گیا، آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ غور کریں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے کہ درخت پر آرا اس وقت تک نہیں چلتا کہ جب تک وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار، حدیث پاک ہے، کسی درخت پر کلاڑا اسی وقت چلتا ہے جب وہ ذکر اللہ سے غفلت اختیار کرتا ہے۔ جو جانور ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جو غافل رہتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ میرا کیا بنے گا۔ غفلت کی زندگی اچھی نہیں، ذکر اللہ سے خالی زندگی اچھی نہیں۔ تو میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچیں کہ جانور تو گرفتار ہو گیا ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے، مچھلی تو پکڑی گئی ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے، درخت کاٹ دیا گیا ذکر اللہ نہ کرنے کی وجہ سے، انسان شب و روز ذکر اللہ سے غافل ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ ٹھیک ہے ابھی مجھے اور آپ کو نہیں پکڑا جا رہا، اسی ماحول میں ادنا کو آلہ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا عبداللبیب بھائی نے، جو قرآن
قرآن واقعات جو بتا اس کے متعلق ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، اور کافی معلومات ملی ہمارے کو. انشاءاللہ جذبہ ملا کہ آئندہ قرآن پاک بھی انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اس کی ترغیب بھی دلائیں گے، اور مدنی ماحول میں بھی انشاءاللہ وابستہ رہیں گے. الحمدللہ یہ پروگرام خوش آئند ہے، اور اسی طریقے سے میں التجا کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو مدنی چینل الحمدللہ اس طریقے سے پروگرام کو پھیلا رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ سب سے بڑا جو ہمیں میسج ملتا ہے، اور سب سے بڑے ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ میسج جو سنیت کا میسج ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی جو گونج ہے اس پورے علاقے میں، الحمدللہ اس کو قائم و دائم رہنا چاہیے. مدنی چینل کے حوالے سے الحمدللہ یہ ہے کہ یقیناً کہ جہاں آج میڈیا اتنا طاقت میں آ گیا ہے کہ ہمارے خصوصاً سنیوں سے میں التجا کرتا ہوں کہ الحمدللہ اس چینل کو دیکھیں. اس چینل کو دیکھنے سے الحمدللہ آپ کو نہ کہ وہ چیز ملے گی، بلکہ آپ کو ایمان اور اسلام کی وہ باتیں ملیں گی کہ جو آپ کتابوں میں آپ سالوں سال بھی نہیں پڑھ سکتے. یہاں اگر بہت اچھا لگا، بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی دین کی باتیں سننے کو ملی، سمجھنے کو ملی، اور سیکھنے اور سکھانے کو ملی. خواجہ خواجگان حاجی علی نظام الدین اولیاء اور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے ہند سے مدنی خبر پیش خدمت ہے، جس میں مدنی بہار شامل ہے. بمبئی ہند کی مدنی بہار دیکھیے. دعوت اسلامی سے میں نے کافی کچھ سیکھا ہے، اور ویب سائٹ سے میں نے اپنے آپ کو، اپنی جہالت کو دور کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اور کافی سیکھا میں نے ویب سائٹ سے. میں آسک دا امام جو تھا وہ آپشن ہوتا تھا پہلے، تو اس میں کافی سارے اپنے سوالات پوچھتا تھا اور اس سے جواب طلب کرتا تھا. اور پھر ہاتھوں ہاتھ استخارہ، آن لائن استخارہ جب شروع ہوا تو اس کی بھی میں نے سروسز حاصل کی. پھر تعویذات و عطاریہ سے بھی میں ابھی بھی پہنے رکھا ہوں، اندر ہے، میں نے اندر لگائی ہوئی ہے تعویذ. میرے بچوں کو، میرے مدنی منیوں 2 ہیں مدنی منا، ان کے لیے بھی میں نے تعویذات حاصل کی ہے وہاں سے. اور میں تو، میرے لیے تو مبلغ دعوت اسلامی .net ہے، اسی سے میں نے سب کچھ سیکھا ہے. نماز پڑھنی نہیں آتی تھی، نماز تو پڑھتا تھا لیکن اس کا صحیح طریقہ میں نے لاس آف صلاح جو امیر اہل سنت باپا کی، پیارے پیارے باپا کی جو کتاب ہے، اس سے میں نے بہت کچھ معلومات حاصل کی کہ نماز صحیح طریقے سے پڑھنا، سنت مؤکدہ کیسے پڑھنا ہے، سنت غیر مؤکدہ کی پڑھنے کی ترغیب کیا ہے، اور نفل نماز ادا کرنے کی ترغیب کیا ہے، کون سی رکعت میں کیا صورت پڑھتے ہیں. پہلے تو میں سنتیں اور نفل فرض نماز جیسی ہی پڑھتا تھا. یہ تو دعوت اسلامی اور میرے باپا کا صدقہ ہے جو میں یہ بھی سیکھ پایا. دعوت اسلامی .net میرے لیے مبلغ ہے، اور میں نے اسی ویب سائٹ کے ذریعے میں نے باپا سے بیعت حاصل کی. بنارس ہند کی جانب چلتے ہیں، جہاں حضرت مولانا مفتی ابرار احمد اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا. اس مدنی خبر میں آپ دیکھیں گے پروموشن دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ رفیق الحرمین کی. عازمین حج کے تاثرات بھی ہیں شامل، اور بہت کچھ دامن میں لیے دلچسپ مدنی خبر آپ بھی دیکھیے. مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت ہے کہ آج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک میں تحریک دعوت اسلامی سنیت کا اور ملت کا بہت بڑا کام کر رہی ہے. یوں تو دعوت اسلامی کی خدمات کو شمار کیا جائے تو ہر شعبے میں دین کے تعلق سے، سنیت کے تعلق سے ان کی خدمات ملتی ہیں. وہیں تحریک دعوت اسلامی کے لوگ حجاج کرام کی خدمت میں بھی پیش رہتے ہیں. آج میں بنارس کے حج ہاؤس میں حاضر ہوا اور دعوت اسلامی کی خدمات کو حجاج کرام کے ساتھ ان کے طور طریقے، حسن سلوک، مہمان نوازی وغیرہ کے تعلق سے میں نے ان کی خدمات دیکھی تو مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت ہوئی. ہم کو اعتبار سنی عالموں سے پیار ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی 96 شعبہ جات میں کام کری، جس میں سے ایک شعبہ مجلس حج و عمرہ بھی ہے. الحمدللہ عز و جل ہند نوری کابینہ کے شہر بنارس کے حج ہاؤس میں عاشقان رسول حج پر روانہ ہو رہے ہیں، جس میں یہاں پہ الحمدللہ مبلغین ان کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، جس میں حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ اور احرام باندھنے کا طریقہ پریکٹیکل طور پر
سکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ مکتبۃ المدینہ بھی لگا ہوا ہے جس میں رفیق الحرمین، فیضان سنت وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور حاجیوں کو رفیق الحرمین حج عمرہ کے مختصر طریقہ کتاب تحفتاً پیش کرے۔ الحمدللہ یہاں پر بھی حج ہاؤس میں حاجیوں کو دعوت اسلامی کی جانب سے یہ حج عمرہ کے مختصر طریقے کتاب اور رفیق الحرمین تحفے میں بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں دین کا پیغام عام کر رہی ہے۔ میں پولیس وبھاگ اتر پردیش پولیس کا ایک جوان ہوں، چونکہ میں نے دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھا ہے، اندر سے دیکھا ہے کہ جتنا اخلاص سے کام ہو رہا ہے یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تحریک مکمل جو ہے غیر سیاسی اور سب کو مطمئن کر کے رکھی ہے، اور یہ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ بہت صبر کرتے ہیں۔ ہمارا جو پولیس وبھاگ ہے بالخصوص اس سے بڑا مطمئن ہے، اس کے ہر طرح کے کام سے وہ خوش ہے۔ میں بھی اس سے جڑا ہوں، اس کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر کرتا ہوں، اور ڈیوٹی کے علاوہ ہمیں جب بھی وقت ملتا ہے میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ مدنی کام کیا جائے۔ اور آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ بھی اس تحریک سے جڑیے۔ ایک مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، انشاءاللہ یہ تحریک آپ کو بتائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، مختلف دریاؤں کا پانی پنجند ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان میں آ کے دریائے سندھ میں گویا جمع ہوتا ہے۔ اس وقت سیلاب کی وہاں کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، یہ بھی آپ کو آگاہ کر دیں کہ اس ہفتے کو انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ اجتماع ضلع رحیم یار خان میں ہی ہوگا۔ اس ضمن میں ہم نے نگران پاک ہاشمی کابینہ سے رابطہ کیا ہے جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، دو باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی تھی۔ ایک تو یہ کہ سیلاب کی کچھ کیفیت کے بارے میں آگاہ کیجیے گا مدنی چینل کے ناظرین کو، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کا کل سے گویا کہ سیلاب میں امدادی کارروائیوں میں اور خیرخواہی کی طرف جو ہے جدول بھی ہوگا، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ اور مدنی مذاکرہ اجتماع کی جو تیاریاں ہیں اطراف ضلع رحیم یار خان میں، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ باپو جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان کا اکثر علاقہ بالخصوص صوبہ پنجاب جو ہے وہ سیلاب سے کافی متاثر ہوا ہے، جی جی، اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی متاثرین سیلاب کے حوالے سے ان کی کافی امداد کر رہی ہے، اور ہمارا علاقہ یہ پنجند کے بالکل پنجند ہیڈ پنجند کے قریب ہے جو رحیم یار خان اور بہاولپور کے درمیان میں پڑتا ہے، اور ہمارا علاقہ بھی کچھ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح نگران شورا نے ذہن دیا کہ دعوت اسلامی بھی اس مشکل گھڑی میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیرخواہی فرمائے اور ان کی امداد فرمائے، اور کئی علاقوں میں الحمدللہ عز و جل ہمارے اراکین شورا بھی پہنچے، وہاں متاثرین سیلاب کی امداد بھی کی جا رہی ہے۔ اور ہمارے جو علاقے متاثر ہوئے ہیں بالخصوص یہ ہیڈ پنجند کے آگے بستی کموکا، چک احمد یار اور چاچڑا شریف کے اطراف کے کچھ علاقے جو ہے متاثر ہوئے ہیں، الحمدللہ یہاں بھی امداد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کل ہمارے یہاں کے رکن شورا حاجی
محمد اسلم الطاری سلمہ الباری بھی انشاءاللہ عز و جل جدول بنا رہے ہیں، اس علاقے کا جو ہے وہ دورہ فرمائیں گے، اور جو متاثرین سیلاب ہیں، سیلاب سے جو متاثرین مسلمان ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی خیر خواہی کے لیے وہاں وزٹ کریں گے، اور جو دعوت اسلامی جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ خیر خواہی کے جذبے کے تحت امداد کر رہی ہے سیلاب متاثرین کی، انشاءاللہ عز و جل وہاں یہ امداد کا سلسلہ بھی ہوگا، اور رکن شورا کل انشاءاللہ عز و جل جو ہے یہ چاچرا شریف اور اس کے اطراف کے علاقے میں انشاءاللہ عز و جل دورہ فرمائیں گے، اور الحمدللہ عز و جل پاک ہاشمی کابینہ رحیم یار خان میں الحمدللہ عز و جل جو ہے مدنی مذاکرہ اجتماع جو ہے 20 ستمبر کو ٹاؤن ہال رحیم یار خان میں ہو رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس اجتماع کے حوالے سے یہاں ہمارے اسلامی بھائیوں میں بڑا جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے، اور بڑے الحمدللہ عز و جل خوش بھی ہیں کہ مدنی مرکز نے ہم پر شفقت فرمائی اور ہمیں یہ اجتماع عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں چوک درس کے حوالے سے جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے، تاکہ دعوتوں کا سلسلہ ہو رہا ہے چوک درس کے ذریعے، اسی طریقے سے جو ہے وہ دکان جا کر گھر گھر جا کر الحمدللہ عز و جل اس اجتماع کی تیاری جاری ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہم نے ہدف بنایا ہے کہ اس اجتماع سے کم و بیش کوشش کر کے ہم 300 مدنی قافلے سفر کروائیں گے، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے 63 مدنی قافلے امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل سفر کر جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل بھرپور انداز میں اس اجتماع کی تیاری جاری ہے۔ میری مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لازمی شریک ہوا کریں، علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، اور بالخصوص پاک ہاشمی کابینہ ضلع رحیم یار خان کے اطراف کے جو ناظرین ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ 20 ستمبر کو ٹاؤن ہال رحیم یار خان میں جو مدنی مذاکرہ اجتماع ہو رہا ہے، جس میں امیر اہل سنت جو ہے وہ مدنی مذاکرے کے ذریعے مدنی سوالات کے جوابات دیں گے، تمام جو ہے ناظرین سے گزارش ہے کہ یہاں جو ہے لازمی شرکت فرمائیں، اور پاکستان بھر کے اور ملک بھر کے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ مدنی چینل پر اس مدنی مذاکرے کو لازمی ملاحظہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، آمین، بے شک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر، آمین، السلام علیکم، آمین، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل 300 مدنی قافلے مدنی مذاکرہ اجتماع سے، اور کل سے انشاءاللہ 63 مدنی قافلے سفر کریں گے اجتماع کو کامیاب بنانے کے لیے۔ بڑھتے ہیں ہند کی مدنی خبر کی جانب۔ یادگیر، ایک انتظامی ہیڈ کوارٹر قصبہ صوبہ کرناٹکا کا غمخواری اجتماع، ملاحظہ کیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ہند کے شہر یادگیر میں حاضر ہے۔ غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہے، کثیر اسلامی بھائیوں نے اس اجتماع میں شرکت کی۔ آئیے آپ کو بھی اس اجتماع میں لے کر چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یادگیر شہر میں غمخواری اجتماع کے مناظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ہند کے صوبہ کرناٹکا سے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کی مدنی خبر کا حوال پیش خدمت ہے، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات عطاریہ دیے گئے۔ اس موقع پر صلاۃ الحاجات ادا کی گئی۔ یادگیر مسجد صدر دروازہ کرناٹکا کے مناظر ملاحظہ کر رہے ہیں آپ۔ دیار میں سوزو گداز ہے فقط ان کے دیار میں، پاؤں خدا سے آنکھ ایسی اشک بار میں، روتا رہوں غم نبی میں، زار زار میں۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا